شریک ہوئے اور کل اورکزئی میں شہید ہونے والے کرنل جنید اور میجر طیب اور آج ڈیرہ اسماعیل خان میں شہید ہونے والے میجر سبطین اور ان کے جوانوں نے جو قربانیاں دی وہ سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ہے کہ انہوں نے مادر وطن پر جان قربان کر دی اور ان کے خاندان جس فخر کا اظہار کر رہے تھے اور جن جذبات کا اظہار کر رہے تھے کہ ہمارے بچوں نے جو ملک پہ جان نچھاور کی ہے، ہمیں اس کا فخر بھی ہے کہ شہادت ان کے نصیب میں آئی، ان کا مقدر بنی۔ تو جب تک ایسے بہادر جوان اس دھرتی پر جان نثار کرنے والے موجود ہیں، ملک خدا داد کو انشاءاللہ تعالی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ اور یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے بچے یتیم ہو جاتے ہیں اور یہ بہادر افسر، بہادر جوان ملک کی خاطر جام شہادت نوش کرتے ہیں تاکہ آپ اور میں اپنے گھروں میں چین کی نیند سو سکیں، تاکہ ہمارے خاندان محفوظ ہوں۔ ان کا سایہ ان کے بچوں کے اوپر سے اٹھ جاتا ہے، اور جب کسی بیوہ سے یا کسی شہید کی والدہ سے اور والد سے بات ہوتی ہے تو ان کا اطمینان دیکھنے والا ہوتا ہے، جس کا وہ اظہار کرتے ہیں اور شہادت پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور ان شہداء کے علاوہ آپ نے پچھلے دنوں دیکھا جو میجر عدنان نے ایک عظیم قربانی دی اپنے ساتھی کو بچاتے ہوئے، یہ وہ کہانیاں ہیں جو تا قیامت زندہ رہیں گی۔ اور دوسری طرف اس ملک میں ایک انتشاری ٹولہ موجود ہے جو ملک کے امن امان کو تباہ کرنا چاہتا ہے، اور جن کا ماضی بھی یہ ہے کہ جب ان کی حکومت تھی تو انہوں نے نیشنل ایکشن پلان کو ڈسکنٹینیو کیا۔ یہ جیل میں بیٹھا ہوا وہ شخص جس کی حکومت کے دوران نیشنل ایکشن پلان کو ختم کر کے دہشت گردوں کو واپس لا کر بسایا گیا، یعنی پوری قوم نے اس کی گواہی دی کہ آپریشن ضرب عضب، آپریشن رد الفساد، اس میں کامیابیاں حاصل ہوئیں، دہشت گردوں کو پسپائی پر مجبور کیا، جہنم واصل ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے امن قائم کیا اس ملک کے اندر۔ اور اب انہی دہشت گردوں کو یہ جیل میں بیٹھے ہوئے شخص اور اس کی جماعت نے واپس لا کر بسایا، اور آج دن تک سہولت کاری جاری ہے۔ تو یہ بہت افسوس کا مقام ہے کہ تحریک انصاف کا پورا انتشاری ٹولہ وہ دہشت گردوں کا سہولت کار بھی ہے۔ جب آپ پرانے انٹرویوز دیکھتے ہیں بانی چیئرمین پی ٹی آئی کے، تو کیا بات اس میں نظر آتی ہے کہ جی یہ بڑے اچھے لوگ ہیں، ان سے بات چیت کرنی چاہیے، ان کو واپس لا کر بسانا چاہیے۔ اور جب وہ بازاروں میں، مساجد میں، تجارتی مراکز میں دھماکے کرتے ہیں، اسکولوں تک کو نہیں بخشتے اور بے گناہ انسانوں کی جان لیتے ہیں، پاکستان کا نقصان کرتے ہیں، تو یہ ریاست پاکستان 27ویں رمضان کی شب مارز وجود میں آئی تھی۔ یہ کلمے کے نام پر قائم ہونے والی ریاست ہے، یہ انشاءاللہ تعالیٰ تا قیامت قائم رہے گی اور قائم و دائم رہے گی۔ اور یہ مٹھی بھر دہشت گرد، ان کو سہولت کاری ملتی ہے جیل میں بیٹھے ہوئے شخص سے جو دہشت گردوں کا چیف سپانسر ہے، جس نے پہلے بھی اپنی حکومت کے دوران دہشت گردوں کو واپس لا کر سیٹلڈ ایریاز کے اندر بسایا، ان کی بحفاظت واپسی کی، ان کو وہاں پہ رہنے سہنے کی جگہ دی، اور ان کو مین سٹریم ایریاز کے اندر لا کر ان کو آباد کیا۔ آج بھی کے پی کی پالیٹکس بھی اسی چیز کے ارد گرد گھوم رہی ہے۔ سہیل آفریدی نامی آدمی جس کو نامزد کیا گیا ہے وزیر اعلیٰ کے لیے، پہلی بات تو یہ کہ علی امین گڈا پور سے رنجش یہ تھی کہ تم دہشت گردوں کی ٹھیک طرح سے سہولت کاری نہیں کر پا رہے۔ تمہیں جو کہا جاتا ہے کہ تم دہشت گردوں کی سہولت کاری کرو، دہشت گردوں کو پورا سپورٹ کرو اور ان کے خلاف کاروائیاں بند کرواؤ، شاید علی امین گنڈا پور اس حد تک یہ مشن پورا نہیں کر سکے بانی چیئرمین پی ٹی آئی کا جس حد تک ان کو توقع تھی۔ اب انہوں نے کہا کہ ایسا بندہ لاؤ جو ایک فیوجیٹو اور ایک اشتہاری اور ایک بھگوڑے مراد سعید کا قریبی ساتھی ہو، اور دہشت گردوں کے حوالے سے بھی وہ ایک نرم گوشہ رکھتا ہو۔ تو یہ جو سہیل آفریدی کو لایا گیا ہے،
یہ اس لیے لایا گیا ہے کہ دہشت گرد اور ان کے سہولت کاروں کو مکمل طور پہ سپورٹ کیا جائے، پروموٹ کیا جائے اور مکمل سہولت کاری ان کو دی جائے اور ان کو فری ہینڈ دیا جائے کے پی پروونس کے اندر. تو پھر وہ قربانیاں کہاں جائیں گی جو اس ملک کو قوم نے دیا ہے؟ ہم یہ ہرگز نہیں ہونے دیں گے. اور میں بہت کلیئرٹی سے بتا دوں کے پی کی حکومت کو اور تحریک انصاف کو کہ پاکستان کی سیکیورٹی پالیسی اسلام آباد میں بنتی ہے اور بنتی رہے گی. پاکستان کی سیکیورٹی پالیسی کابل میں نہیں بنے گی. لیٹ اٹ بی ویری کلیئر کہ پاکستان کی سیکیورٹی پالیسی الحمدللہ اسلام آباد میں بنتی ہے اور بنتی رہے گی. اور قطعاً اجازت نہیں دیں گے جو آپ چاہتے ہیں کہ سیکیورٹی پالیسی کابل میں بنے اور دہشت گرد کے پی کے اوپر پوری طرح حاوی ہوں. آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دیں گے. آپ نے بہت نقصان کر دیا اس ملک کا کہ جب آپ نے ان دہشت گردوں کو لا کر یہاں بسایا اور آپ اب بھی ان کی سہولت کاری جاری کیے ہوئے ہیں. اور پچھلے 12 سال سے آپ کی حکومت ہے خیبر پختونخوا کے اندر اور دہشت گردی وہاں عروج پر ہے. اور ابھی تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمارے افواج پاکستان کے پاک فوج کے جوان افسر روز قربانیاں دے رہے ہیں اور وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بنے ہوئے ہیں دہشت گردوں اور عوام کے درمیان. اور ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ الحمدللہ یہ ہم اس کا تدارک بھی کر رہے ہیں، اس کو کنٹرول بھی کر رہے ہیں. ورنہ جو جیل میں بیٹھا بانی چیئرمین پی ٹی آئی چیف سپانسر ہے دہشت گردوں کا اور اس ملک کو جو انتشاری ٹولہ نقصان پہنچانا چاہتا ہے یہ اس کا چیف سپانسر ہے، تو یہ دہشت گرد کبھی بھی انشاءاللہ تعالی غلبہ حاصل نہیں کر سکیں گے. اور یہ جو سہولت کاری، گھروں میں ان کو پناہ دینا، ان کو وہاں پہ سہولیات فراہم کرنا، جو سہیل افریدی کے تھرو کام کرنا چاہتے ہیں، اس پہ تو مقدمات اتنے ہیں کہ ایک آلریڈی کرمنل مائنڈڈ آدمی ہے، ریکارڈ یافتہ ہے، اس کے ذریعے دہشت گردی کی سہولت کاری کی ہرگز ریاست پاکستان اجازت نہیں دے گی. لیٹ اٹ بی ویری کلیئر. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو قربانیاں فوج دے رہی ہے وہ سنہری حروف میں لکھنے کے قابل ہیں. ہم اپنے شہداء کو سلام پیش کرتے ہیں کہ وہ آج بھی دہشت گردوں کو اپنے مذموم مقاصد میں کامیاب ہونے نہیں دے رہے، اپنے خون سے یہ تاریخ لکھ رہے ہیں اور ایک قربانیوں کی لازوال داستان ہے. اور اسی طرح آج لندن کی ایک کورٹ نے ایک زوردار تماچا رسید کیا انتشار پسندوں کے منہ پر جب ان کو آج یہ ورڈکٹ دیا. یہ پاکستان کے بیانیے کی جیت ہوئی، یہ پاکستان کی ریاست کی جیت ہوئی اور یہ پاکستان کی عزت اور وقار میں آج اضافہ ہوا کہ تحریک انصاف کے ہواری اور تحریک انصاف کے شرپسند عناصر دنیا میں جہاں موجود ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو دکھا رہا ہے کہ ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بن رہی ہے. اور جس طریقے سے آج یہ ورڈکٹ آیا میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کا ایجنڈا بین الاقوامی سطح پر کورٹس کے اندر بھی پٹ کے رہ گیا اور شدید رسوائی کا سامنا ہوا ہے. اور جو یہ پاکستان کے اداروں پر، پاکستان کی فوج پر، پاکستان کے ریاستی اداروں پر کیچڑ اچھالتے تھے، جھوٹے بیانات داغتے تھے، الزام تراشی کرتے تھے، آج وہ تمام بیانیاں دفن ہو گیا، وہ اپنی موت مر گیا. اور اب کوئی جواز نہیں ہے کہ بیرون ملک بیٹھ کے کوئی پاکستان کی ریاست پر حملہ کرے، پاکستان کی ریاست کے خلاف بات کرے اور پاکستان کی فوج کے خلاف مذموم پروپیگنڈا کرے. آج جب لندن کی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہے تو یہ انتشاری ٹولے کی شکست ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کو ہر فیلڈ میں شکست ہوگی. بیانیے کی جنگ یہ ہار رہے ہیں اور جو دہشت گردوں کی سہولت کاری ہے اس میں بھی ان کو ناکامی ہوگی، ان کو پسپائی کا سامنا کرنا پڑے گا. اب کس منہ سے دنیا کے مختلف کونوں میں بیٹھے انتشار پسند ریاست پاکستان کے خلاف یا فوج کے خلاف بات کریں گے؟ ان کو تو چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے. اس ورڈکٹ کے بعد یہ جو فیصلہ آیا ہے اس کے بعد کوئی جواز نہیں بچا. آپ نے لندن کے کورٹ میں بھی مار کھائی ہے، پاکستان کے کورٹس میں مار کھائی ہے، اب کہاں کہاں آپ مار کھانا چاہتے ہیں؟ آپ کہاں کہاں اپنے بیانیے کو ہروانا چاہتے ہیں؟ بتائیں. ریاست تیار ہے، آئیں آ کے مقابلہ کرتے ہیں. مگر یہ جو پاکستان کی حفاظت کی جنگ، پاکستان کی ترقی کی جنگ، انشاءاللہ تعالی پاکستانی اور پاکستان جیتے گا. اور جو پاکستان کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں اور پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں
ہار اور شکست ان کا مقدر ہوگی. میں اختیار ولی خان صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ مزید اس پر جو ہے وہ روشنی ڈالیں. تھینک یو ویری مچ.